جنت اور جہنم میں جانے کی ٹکٹ آفس ہے یہ دنیا، عمل دے کر ٹکٹ لے لو یہاں بھی جانے کی خواہش ہو۔ قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کے جو ہے گناہ ایک پلڑے میں رکھ دیے اور نیکیاں دوسرے پلڑے میں رکھ دیں، تو اس کا جو نیکیوں کا پلڑا تھا وہ ہلکا پڑ گیا اور گناہوں کا وزنی ہو گیا، یعنی اس کی نیکیاں بیٹھیں 49 اور گناہ بیٹھے 50۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ معاملہ لیول میں کر، برابر کر۔ اگر نیکی 50 کر، گناہ 50 ہیں تو نیکی 50 لے کے آ، تب تجھے جنت میں بھیجوں گا۔ اب اس نے اپنا ماتھا پیٹ لیا، روئے چیخے چلائے جو ہے آخرت میں جو ہے میدان حشر میں جو ہے کہ ارے میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، کاش میں نے دنیا میں نیکیوں کی قدر کی ہوتی، کیونکہ یہاں تو دنیا میں ہم لوگ نیکیوں کی قدر کرتے ہی نہیں ہیں جو ہے، یہ تو وہاں احساس ہوگا ہم کو جاننے کے بعد۔ تو وہ شخص بے حد پریشان تھا کہ ہائے تباہ ہو گیا، ہائے برباد ہو گیا، کاش میں نے دنیا میں نیکیوں کی قدر کی ہوتی۔ تو ایک شخص اسے ملتا ہے کہ بھائی کیا ہوا، کیونکہ وہاں بہن بھائی ماں باپ کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، وہاں تو مائیں جو ہے لالوں کو پٹک دیں گی، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹے کو ایک نیکی نہیں دے گی جو ہے۔ تو ایک شخص ملتا ہے اسے کہ بھائی کیسے پریشان ہو، کہ بھیا تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ایک نیکی سے مار کھا گیا، کاش میں نے دنیا میں نیکیوں کی قدر کی ہوتی۔ تو وہ شخص بولا کہ جا میں نے تجھے دی، کہ ہیں کہ ایک نیکی تو نے مجھے دی، کہ ہاں دی، کہ بول دوں اللہ تعالیٰ سے جا کے کہ ہاں بول دے۔ وہ گیا دوڑا دوڑا اور بولا کہ یا اللہ میرا کام بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بولے کہ کیسے بن گیا، کہ فلاں تیرا بندہ کہتا ہے کہ میں نے ایک نیکی تجھے دی، کہ اچھا بلاؤ اس کو جو ہے۔ اب اس کو بلایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ یا اللہ میرے پاس تو ہے ہی ایک ہی، پورا آفس خالی ہے، اس کے پاس صرف ایک ہی نیکی تھی، تو اس نے کہا کہ میرے پاس ہے ہی ایک ہی اور سارا آفس خالی ہے، میں نے سوچا اچھا ہے تیرے بندے کا کام بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا آج تو مجھ سے بڑا سخی ہونا چاہتا ہے، یعنی آج تو مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، جا اس کی سخاوت میں نے تجھے معاف کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا پیار آیا اس کی اس ادا پہ، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اسے جنت میں بھیج دیا۔ اور جس پہ ایک نیکی کی کمی تھی اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا اس کے صدقے طفیل میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، تو بھی جنت میں جا۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ان کا کوئی بندہ جو ہے جہنم میں جائے، اللہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے جنت میں جائے اور آپ کے مہمان خانے میں جائے۔ اسی طرح سے ایک اللہ کا بڑا نافرمان شخص تھا، اس کی ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے اپنے بچوں کو بلایا کہ آؤ میرے بچوں میرے پاس بیٹھو، اور اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ دیکھو میری ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری ہے، گناہوں میں گزری ہے، جب میں مر جاؤں تو مجھے دفنانا مت۔ بچے بولے کیا کریں ابا جان؟ کہ مجھے جلا دینا اور جلانے کے بعد راکھ اکٹھی کر لینا اور اس راکھ کو آدھی پانی میں بہا دینا اور آدھی ہوا میں اڑا دینا۔ بچوں نے ایسے ہی کیا، مرنے کے بعد جلا دیا، راکھ کو اکٹھا کیا، آدھی پانی میں بہائی آدھی ہوا میں اڑائی، مگر اللہ کی قدرت کو کون جانتا۔ پھر اس نے ایسا نظام چلایا کہ ہوا اور پانیوں کو حکم دیا کہ بھائی ہمارا بندہ واپس کرو، وہ میدان حشر میں بن کے کھڑا ہو گیا۔ اب اللہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے ایسا کیوں کیا؟
تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میری ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزری اور مجھے تجھ سے بہت ڈر لگتا تھا، میرے اندر ہمت نہیں تھی تیرا سامنا کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو مجھ سے ڈرتا تھا کہ یا اللہ میں تجھ سے ڈرتا تھا کہ جا میں نے تجھے معاف کیا۔ تو دوستو محترم عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ قطعی نہیں چاہتے کہ ان کے محبوب کا کوئی بھی امتی جو ہے جہنم میں جائے۔ اللہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے جنت میں جائے، لیکن ہم لوگ جو ہے نیکیوں کا راستہ چھوڑ کے اور گناہوں کے راستوں پہ جو ہے دوڑتے ہیں۔ ایکس وائی زیڈ ہر چیز کے دو دائرے ہوتے ہیں، ایک تہذیب کا دائرہ ہوتا ہے، دوسرا بدتمیزی کا دائرہ ہوتا ہے۔ ہر چیز کی دو منزلیں ہوتی ہیں، دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ یہ آپ کے اوپر ہے، آپ کون سا راستہ چنتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔